السلام علیکم، آداب، میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں PBN نیوز۔ آئیے خبر نامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ تلنگانہ میں SSC امتحانات کا کل جمعہ سے آغاز، تمام تر تیاریاں مکمل، صرف 5 منٹ تاخیر پر بھی داخلے کی اجازت۔ طلبہ و طالبات کسی دباؤ کے بغیر امتحان کرے تحریر، چیف منسٹر کی SSC اسٹوڈنٹس کے لیے نیک خواہشات۔ عوامی نظام تقسیم کے تحت آئندہ ماہ سے راشن کارڈز پر باریک چاول کی فراہمی کا حکومت تلنگانہ کا منصوبہ، ساتھ ہی چاول کی ذخیرہ اندوزی پر حکومت کی سخت نظر۔ سابق وزیر ہریش راؤ کو تلنگانہ ہائی کورٹ سے راحت، ٹیلی فونک ٹیپنگ کا مقدمہ خارج۔ عدالت نے کہا ہریش راؤ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں۔ ماہ مئی میں حیدرآباد میں مقابلہ حسن مس ورلڈ کا انعقاد، تیاریوں کا آغاز، دنیا بھر سے حسینائیں اور ماڈلز پہنچیں گی حیدرآباد۔ یہ تھی ہیڈ لائنز، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ تلنگانہ بھر میں SSC کے امتحانات کا کل جمعہ سے آغاز ہونے جا رہا ہے۔ متعلقہ عہدیداروں کی جانب سے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے۔ طلباء کو پہلے ہی ہال ٹکٹس جاری کر دیے گئے تھے۔ اس بار امتحانات میں پرچہ سوالات کا QR کوڈ کے ذریعے انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ پرچہ سوالات کے افشاء کو روکنے کے لیے بھی حکام کی جانب سے مؤثر انتظامات کیے گئے ہیں۔ اگر کہیں پرچہ سوالات کا افشاء ہوتا ہے تو QR کوڈ کی مدد سے یہ پتہ چل جائے گا کہ افشاء کہاں سے ہوا ہے اور کس نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ امتحانات کے پرسکون انعقاد کے لیے بھی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے۔ طلباء کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ قبل از وقت امتحانی مرکز پہنچ جائے۔ تاہم حکومت نے اس بار طلباء کی سہولت کے لیے 5 منٹ کی تاخیر سے آمد پر بھی امتحان لکھنے کا موقع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے زیادہ تاخیر پر داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے 10ویں جماعت کے امتحانات کے پیش نظر طلباء کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ امتحانات کے موقع پر طلباء کے نام ایک پیغام جاری کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا، طلباء کسی دباؤ کے بغیر امتحان تحریر کرے، وہ پرسکون انداز میں مثبت سوچ کے ساتھ امتحان ہال پہنچے اور کسی دباؤ کے بغیر آرام کے ساتھ امتحان تحریر کرے۔ چیف منسٹر نے تمام طلباء کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنے مقصد حیات پر توجہ رکھے اور امتحان بہتر سے بہتر تحریر کرے، کیونکہ طلباء کے مستقبل کے لیے یہ امتحان بہت اہمیت کے حامل ہے۔ تلنگانہ حکومت نے سرکاری اسکولوں کے طلباء میں بچپن سے ہی ڈیجیٹل مہارت کو فروغ دینے کے لیے مصنوعی ذہانت کی تعلیم فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ حال ہی میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی موجودگی میں مائیکروسافٹ ایڈوانٹیج انڈیا فاؤنڈیشن کی نمائندوں کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ریاست بھر میں 500 سرکاری اسکولوں کا انتخاب کیا گیا ہے، جہاں 50,000 طلباء کو سافٹ ویئر انجینئرز اور ماہرین کی جانب سے خصوصی تربیت دی جا رہی ہے۔ فی الحال سرکاری اسکولوں میں 6ویں سے 10ویں جماعت کے طلباء کو ڈیجیٹل تعلیم فراہم کی جا رہی ہے۔ اسی طرح کی تربیت نارائن پیٹ ضلع کے کولم پلی سرکاری اسکول میں بھی دی جا رہی ہے۔ تلنگانہ حکومت عوامی نظام تقسیم کے تحت آئندہ ماہ سے راشن کارڈز پر باریک چاول کی فراہمی کا منصوبہ رکھتی ہے۔ یہ تقسیم ابتدائی طور پر جنوری میں شروع ہونے والی تھی، تاہم خریداری میں درپیش چیلنجز اور دیگر امور کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی ہے۔ ریاستی وزیر سول سپلائز اتم کمار ریڈی نے اشارہ دیا کہ حکومت آئندہ ماہ تک اس کی تیاری کر رہی ہے۔ تاخیر کی بڑی وجہ اوپن مارکیٹ میں عمدہ قسم کے چاول کی زیادہ طلب اور اس کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے درکار وقت ہے۔ حکومت ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کام کر رہی ہے تاکہ ریاست کے تمام راشن کارڈز رکھنے والوں کو باریک چاول فراہم کرنے کا اپنا وعدہ پورا کر سکے۔
ذرائع کے مطابق حکومت بڑے پیمانے پر باریک چاول خریدنے کے لیے سپلائر سے مذاکرات کر رہی ہے. ساتھ ہی حکومت نے چاول کی ذخیرہ اندوزی پر سخت نظر رکھی ہے تاکہ کوئی ناجائز منافع خوری نہ ہو. حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ عوام کو باریک چاول آسانی سے ملے اور کسی کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. BRS لیڈر و سابق وزیر ٹی ہریش راؤ کو بڑی راحت دیتے ہوئے تلنگانہ ہائی کورٹ نے فون ٹیپنگ مقدمے کو خارج کر دیا ہے. حکومت کی جانب سے دسمبر 2024 میں ہریش راؤ کے خلاف پنجاگٹا پولیس میں یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا. عدالت نے کہا کہ ہریش راؤ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اور مقدمہ درج کرتے ہوئے قوانین کا خیال نہیں رکھا گیا. ہریش راؤ نے عدالت میں اس دلیل پیش کیا کہ ابتدائی تحقیقات کے بغیر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور پولیس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت بھی موجود نہیں ہے. انہوں نے مقدمہ درج کرنے میں سیاسی انتقامی حربے کا الزام عائد کیا تھا. ہریش راؤ نے اس FIR کو عدالت میں چیلنج کیا تھا. عدالت نے تفصیلی سماعت کے بعد کہا کہ ہریش راؤ کے خلاف مقدمہ کسی ثبوت و شواہد کے بغیر ہے. عدالت نے مقدمہ خارج کر دیا. BRS کے کارگزار صدر KTR نے کہا کانگریس حکومت 6 ضمانتیں پورے کرنے میں پوری طرح ناکام ہو چکی ہے اور عوام کے ساتھ کیا گیا ہر وعدہ محض ایک دھوکہ ثابت ہوا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ موجودہ حکومت عوامی مسائل حل کرنے کے بجائے اپنی سیاست بچانے میں مصروف ہے. మోసం అంటే గుర్తొచ్చింది. నేను బడ్జెట్ అయిపోయింది. బయటికి వస్తున్నా. పేరొద్దులే గాని ఒక కాంగ్రెస్ సీనియర్ ఎమ్మెల్యే కలిసిండు. కలిసి నేనన్నా ఏమన్నా 100 రోజులు అంటిరి ఏమైనా 6 గ్యారెంటీలు అన్నా. 100 రోజులు అన్నా మొదటి 100 రోజులు అనలేదు కదా ఆఖరి 100 రోజులు ఇస్తామంటుండు. ఇవన్నీ ప్రజలకు చెప్పాలి. ఆఖరి 100 రోజులు ఇస్తారట. అంటే ఎంత లంగలో చూడురిగా మీరు. حیدرآباد سٹی پولیس نے BJP کے ملعون رکن اسمبلی راجا سنگھ کو سیکیورٹی مشورہ جاری کیا ہے. اسے کہا گیا ہے کہ وہ بلٹ پروف کار خرید لے اور احتیاط سے کام لے کیونکہ ان کی زندگی کو مسلسل خطرات لاحق ہے. اس کے علاوہ راجا سنگھ سے کہا گیا کہ وہ حکومت کے فراہم کردہ سیکیورٹی عملے کو بھی حاصل کر لے. ایک نوٹس جاری کرتے ہوئے پولیس نے تشویش کا اظہار کیا کہ راجا سنگھ سیکیورٹی پروٹوکول کو اختیار نہیں کر رہے ہیں اور احتیاط کے بغیر گھوم رہے ہیں. انسپکٹر پولیس منگراٹ نے راجا سنگھ کو ایک نوٹس جاری کی چوکس رہنے اور ضرورت کے مطابق بلٹ پروف کار حاصل کرنے کا مشورہ دیا. بلیٹن میں فی الحال وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم خبریں. بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے. آئیے دیکھتے ہیں مزید خبریں. عالمی مقابلہ حسن مس ورلڈ کا جاریہ سال مئی میں حیدرآباد میں شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا جائے گا. دنیا بھر سے تعلق رکھنے والی حسینائیں اور ماڈلز 6 اور 7 مئی کو حیدرآباد پہنچ جائیں گی. اس کے بعد مختلف نوعیت کے پروگرامز اور مقابلے شروع ہو جائیں گے اور مس ورلڈ کا گرینڈ فنالے 31 مئی کو 22 ہائی ٹیکس میں منعقد کیا جائے گا. تقریب میں دنیا کی نئی حسینائیں عالم کا انتخاب عمل میں آئے گا. اس مقابلے کے لیے دنیا کے 140 ممالک کی حسینائیں حیدرآباد آئیں گی. تمام کی آمد کے بعد ایک شاندار افتتاحی تقریب 10 مئی کو گچی بولی انڈور اسٹیڈیم میں منعقد ہوگی. اس تقریب میں تلنگانہ کا روایتی قبائلی رقص بھی پیش کیا جائے گا. دنیا بھر سے آنے والی حسیناؤں کو ناگرجنا ساگر کا دورہ کروایا جائے گا اور حیدرآباد ہیریٹیج واک میں بھی یہ لوگ شامل ہوں گے. ان کے لیے چو محلہ پیلیس میں عشایہ بھی منعقد کیا جائے گا. Found out when I visited the temples, when I actually had a day to explore Telangana, you teach us the values of understanding, the gentleness of the heart, and mainly the unifying love that represents diversity. And I would say that diversity is actually the strength and the power of India, because you have so many nations, you have so many languages, you have so many ethnicities.
it's beautiful, and you have the strength because it's the sense of unity that connects all of it, and the whole world can learn from that. And that's the same as Miss World. We have this sense of unity. We're more than 130 contestants, and we come from all around the world. So we're different, but we have the same vision, and we're united, and that's the beauty of the purpose. That's our mission, and that's what connects all of us. So I'm sure that this year in May we'll be all connected, and we will bring the best festival that celebrates the women empowerment purpose to the world. Thank you so much once again, and हैदराबाद सिटी पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। इस सिलसिले में गच्चीबौली में ऊबर शटल के तहत चलने वाली 11 बसों को जब्त किया गया और 40 बस मालिकीन के खिलाफ इजाजतनामे की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह रहे, लैब रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के सेक्शन 72 के तहत इजाजतनामा जारी करते हैं और खिलाफ वर्जी के नतीजे में क्रेडिट प्लेटफॉर्म और गाड़ियों के मालिकीन दोनों के लिए कानूनी कार्रवाई और जुर्माने हो सकते हैं। ताहम तेलंगाना गिग एट प्लेटफॉर्म्स वर्किंग यूनियन ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। ओला, यूबर और रैपिडो के ड्राइवरों ने आज पहाड़ी शरीफ रोड पर एहतजाज किया। इस दौरान उन ड्राइवरों ने एयरपोर्ट से आने वाले मुसाफिरों को ओला और ऊबर गाड़ियों से नीचे उतारकर ऑटो में बिठाकर भेज दिया। इन ड्राइवरों का कहना था कि उन्हें जो किराया मिल रहा है वो बहुत कम है। ड्राइवर्स ने मुतालबा किया कि किरायों में खातिर ख्वाह इजाफा किया जाए। ड्राइवर्स ने इंतबाह दिया। उनके इस मुतालबे को कबूल ना किया गया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। भाई हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, ओला, उबर, रैपिडो बहुत कम रेट दे रहा भैया। इसमें हम लोगों का घर नहीं चलता। हम लोगों को छोटे छोटे बच्चे हैं, बट उसके अलावा हम लोगों को स्कूल के फीसा रहते, घर में खाने को खाना नहीं रहता। अब ये रेड़ा दिए तो 12 घंटे गाड़ी चलाए तो 1500 रुपये अर्निंग हो रही गाड़ी की, उसमें से 1000 रुपये का पेट्रोल डीजल जा रहा भैया। और हम लोगों को बच रहे कितने? 500 रुपये बच रहे। 500 रुपये में गाड़ी का गुत्ता देंगे या घर चलेंगे हम लोगों का? हम लोग इतनी मेहनत कर रहे। ओला, उबर, रैपिडो से हमारी अदबन रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, भाई ये रेट हम लोगों को नहीं चलता। मैक्सिमम 20 रुपये किलो पर मीटर देना। सेडान व्हीकल को, सेडान गाड़ी को 20 रुपये पर किलोमीटर व्हीकल देना, और एसी के साथ में रहा तो 25 रुपीज, 25 रुपये पर किलोमीटर देना भैया। सुने, अब ये स्ट्राइक करे, छोटा मोटा स्ट्राइक करे, इसमें हम लोग कोई ट्रैफिक जाम नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। ये पहाड़ी शरीफ एयरपोर्ट बवर्ची रोड के सामने पूरा स्ट्राइक करे। तो हम लोग अब खाली हुकूमत को हमारे तरफ से गुजारिश है, हुकूमत हमारे लिए कुछ तो भी एक्शन लो। ये ओला उबर में रेड़ा बहुत कम है। अभी इंशाल्लाह हम लोग थोड़े पैमाने पे कर रहे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह रमजान के बाद में हमारे ऐसा चला तो, या नहीं तो हम लोग मर जाना पड़ता, नहीं तो गाड़ियां भेज देना पड़ता, कुछ भी एक करना पड़ता। ఫస్ట్ డ్రైవర్ అన్నకి నమస్కారం। ఓలా ఊబర్ ర్యాపిడో రేట్లు చాలా తక్కువ ఇస్తున్నాడు। దాంట్లో బుకింగ్ 20 కిలోమీటర్లకు 400 రూపాయలు ఇస్తే దాంట్లో కమిషన్ వచ్చేసి, ఊబర్ కమిషన్ వచ్చేసి 20%, 30% తీసుకుంటున్నాడు। దాంట్లో మినిమం అంటే మనకు డ్రైవర్లకు వచ్చేది 200 రూపాయలు, కిలోమీటర్కు 8 రూపాయలు, 10 రూపాయలు ఇస్తున్నాడు। దానివలన డ్రైవర్ ఈఎంఐ, ఇంటి ఖర్చులు మొత్తం డ్రైవరు ఫేస్ చేయలేకపోతున్నాం। దానివల్ల రేట్లు పెంచుతారని కోరుకుంటున్నాం। आदिलाबाद वेल्डिंग यूनियन के जिम्मेदारान की जिला एसपी अखिल महाजन से उनकी कैंप ऑफिस में मुलाकात। इस मुलाकात के दौरान एसपी अखिल महाजन ने आदिलाबाद वेल्डिंग यूनियन के मेंबरान से दरख्वास्त की कि वो नेशनल मार्केट में होने वाली चोरी के हवाले से मदद फराहम करे और इस बात की तस्दीक करे कि ये चोरी किस तरह हुई। इस मुलाकात के बाद डीएसपी एल जीवन रेड्डी के हमरा नेशनल मार्ट का दौरा किया और इस बारे में जानने की कोशिश की। साबिक म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़ाहिर रमज़ानी ने आदिलाबाद के मशहूर बिजनेसमैन शमीउल्लाह खान अलमारूफ शम्मू सेठ की समाजी खिदमत से मुतासिर होकर हिम्मत अफजाई के लिए अपनी टीम के हमरा शालपोशी के जरिए तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद और मुस्तकबिल के
لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شمو سیٹھ نے بھی بات کرتے ہوئے تہنیت پیش کرنے پر ظاہر رمضانی سے اظہار تشکر کیا۔ ہمارے شمو بھائی، میں بہت دنوں سے شمو بھائی کو فون کر رہا ہوں، مگر بیچارے بزی رہنے سے آج اتفاق سے یہاں آنے سے ٹائم مل گیا، ورنہ پھول کے ہار کے ساتھ شمو بھائی کا سامان کرنے کا میں ارادہ کر کے رکھا تھا، کیونکہ شمو بھائی کی جو خدمات ہے، میرا دوستانہ شمو بھائی سے کم 22 سال کا دوستانہ ہے آج، تو اس زمانے سے لے کے آج تک جو غریبوں کے لیے جو خدمت ان کی ہے تعریف کے قابل ہے۔ میں شمو بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دل دیا، اور آپ ایسے ہی ہمارے غریب، ایسا نہیں ہے کہ ہندو مسلم ہر ایک کے ساتھ میں رہ کر سب کو بلا کر جو کام کر رہے ہیں، ہندوستان کی جو گنگا جمنا تہذیب ہے، وہ تہذیب کو لے کر آج شمو بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ پورے عادل آباد شہر کے اندر ہر جگہ وہ غریب تک جو ہے تو انہیں پہنچائے۔ میں شمو بھائی کو اپنی طرف سے تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اور ایسے ہی جو تو آپ آگے چلیے، ہماری ضرورت جہاں پہ بھی ہے ہم بالکل آپ کے ساتھ میں رہیں گے۔ جو آج مجھے اتنا عزت سے نوازے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر انسان، میں آج جو کام کر رہا ہوں، ہر انسان اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جو ہے تو میرے جیسا کام دے، تاکہ یہ عادل آباد سے غربت ختم ہو جائے۔ عادل آباد کانگریس پارٹی کے وارڈ نمبر 28 کے صدر شعیب میمن نے اپنی رہائش گاہ پر منعقد پریس کانفرنس کے دوران اردو میڈیا کے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ عادل آباد کے مختلف بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے مطالبات کیے جائیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے عادل آباد کے محلہ کولی پورہ میں کوئی بنیادی سہولیات، سڑکوں، پینے کے پانی و اسٹریٹ لائٹس کی کوئی سہولت نہیں ہونے پر، جس کی وجہ سے وارڈ کی عوام گزشتہ 5 سالوں سے مشکلات کا سامنا کرتی آ رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں میونسپل کمشنر سے ملاقات کرتے ہوئے ایک تحریری یادداشت بھی پیش کی ہے۔ میونسپل کمشنر سے ان مسائل کی یکسوئی کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر محمد عابد کانگریس پارٹی وارڈ 21 صدر کے علاوہ سہیل میمن، ایان مفتاحی، محمد یوسف، شیخ شفیع، شیخ شاہد، شیخ زاہد و دیگر موجود تھے۔ یہ غلیظات دیکھ رہے نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پانی نہیں آ رہا نالا کا، شینو کاؤنسلر ہے یہاں کا، آ رہا بھی نہیں، دیکھ رہا نہیں شینو یہاں کا، پریشانی جاری، مچھر بہت ہے یہاں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پورا غلیظات ہے، ایک بار آ کے نہیں دیکھے۔ وارڈ نمبر کیا ہے؟ وارڈ نمبر وارڈ نمبر دیکھے 5 سال ہوگا، ایک بار آ کے نہیں دیکھے۔ کون نہیں دیکھے؟ سینو کاؤنسلر۔ کون سا وارڈ ہے؟ 28 نمبر وارڈ نمبر، ایک بار آ کے نہیں دیکھے۔ دنیا کا ٹکٹ جمع، نالیاں میں مچھرا، رمضان کے مہینے میں دنیا کی پریشانی جاری، بیماراں گر رہے، کتنا گلیز دکھ رہا پورا۔ صحیح بھی ہے، بولو۔ ہمارے گھر کے سامنے لیٹرینوں کے پائپاں ہیں، نالی میں پوری گندگی ہے، اور وہ سینو نہ تو ایک وقت آتے نہ جھانک کے دیکھتے ادھر نہ کچھ کرتے، خالی کاؤنسلر نام کے انہوں۔ السلام علیکم، میں محمد شعیب وارڈ نمبر 28 کانگریس پارٹی پریسیڈنٹ، اور ہمارے عابد بھائی 21 کانگریس پارٹی پریسیڈنٹ۔ آج میں اور ہماری ٹیم کے ہمراہ میونسپل کمشنر صاحب کے پاس جانا ہوا ہمارے وارڈ کے ایشوز کو لے کر۔ ہمارے وارڈ میں یہ ایشوز ہے کہ جس طریقے سے ڈینیج وغیرہ، نالی وغیرہ صاف صفائی ہونا ہے اس طریقے سے نہیں ہو رہی۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اتنا پاک مہینہ ہے، جس طریقے سے صفائی ہونا ہے اس طریقے سے نہیں ہو رہی۔ یہاں کے جو جوان ہیں میونسپل کے طرف سے جو نالی وغیرہ صاف کرنے آتے ہیں، وہ لوگ کو بولے تو ورکرز کا پرابلم بتا رہے، اور ہمارے میونسپل کمشنر صاحب سے یہ گزارش ہے کہ جو بھی ایشوز ہیں ہمارے، جیسا کہ اسی طریقے سے جو کھمبوں پر جو لائٹیں لگائے گئے ہیں، جدھر لگانا ہے ادھر نہیں لگے، کچھ جگہیں ہیں بچے ہوئے ہیں، جیسا کہ آمینہ مسجد کے پاس اندر ادھر بھی 2-4 لائٹیں ہیں، اور یہ ادھر ہمارے 17 رمضان المبارک کو عرفہ گارڈن میں غزوہ بدر کے حوالے سے دعایا اختتام تفسیر قرآن کا اہتمام کیا گیا۔ بفضل تعالی اس محفل میں مفتی سردار رحمانی قاسمی، صدر مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ ضلع عادل آباد نے گزشتہ سال کی طرح امسال بھی تفسیر قرآن کی سعادت حاصل کی، جبکہ حافظ و قاری مولوی دیان صاحب نے تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کی۔ اس پر نور محفل میں مرد و خواتین کی کثیر تعداد کی شرکت پر خوشی کا اظہار کیا اور اس قسم کے پروگرامز کی اہمیت پر زور دیا۔
تلنگانہ کے کاماریڈی ضلع کے گاندھری علاقے میں پیش آئے ایک المناک سڑک حادثے میں 38 سالہ کانسٹیبل کی موت واقع ہو گئی۔ بتایا گیا کہ گاندھری پولیس اسٹیشن میں تعینات کانسٹیبل روی اور اس کا ساتھی سبھاش پیٹرولنگ کے دوران سڑک کنارے کھڑے تھے۔ اس دوران ایک تیز رفتار کار بے قابو ہو کر ان کی جانب دوڑتی چلی آئی۔ سبھاش نے خطرہ بھانپ کر فوراً سائیڈ لے لی اور اپنی جان بچانے میں کامیاب رہا، لیکن روی کار کی ٹکر سے ہوا میں اچھل کر شدید زخمی ہو گیا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے اور تیز رفتاری سے گاڑی چلانے والے ڈرائیور کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ میاں پور پولیس نے کئی تیلگو اداکاروں اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے اور ان پر آن لائن بیٹنگ کو فروغ دینے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ جن اداکاروں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے ان میں رانا دگوبتی، پرکاش راج، وجے دیورکنڈا، منچو لکشمی، پرنیتا، ندھی اگروال اور دوسرے 19 ایکٹرز و ایکٹریسز شامل ہیں۔ انفلوئنسرز میں انے شری مکھی شوبھا، نیہا پداوتی، عمران خان، وشنو پریا، ہرشا سائی، سنی دیو وغیرہ شامل ہیں۔ پولیس نے ان تمام کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے انہیں نوٹس بھی جاری کر دی ہے۔ ان پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ ان تمام نے جان بوجھ کر بھی آن لائن بیٹنگ یا سٹے بازی کو فروغ دیا ہے اور ایسے ایپس کی تشہیر کی جو نوجوانوں میں جوئے کی لعنت کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ تلنگانہ میں SSC امتحانات کا کل جمعہ سے آغاز، تمام تر تیاریاں مکمل، صرف 5 منٹ تاخیر پر بھی داخلے کی اجازت۔ طلباء و طالبات کسی دباؤ کے بغیر امتحان کرے تحریر، چیف منسٹر کی SSC اسٹوڈنٹس کے لیے نیک خواہشات۔ عوامی نظام تقسیم کے تحت آئندہ ماہ سے راشن کارڈز پر باریک چاول کی فراہمی کا حکومت تلنگانہ کا منصوبہ، ساتھ ہی چاول کی ذخیرہ اندوزی پر حکومت کی سخت نظر۔ سابق وزیر ہریش راؤ کو تلنگانہ ہائی کورٹ سے راحت، ٹیلی فونک ٹیپنگ کا مقدمہ خارج۔ عدالت نے کہا ہریش راؤ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں۔ ماہ مئی میں حیدرآباد میں مقابلہ حسن مس ورلڈ کا انعقاد، تیاریوں کا آغاز، دنیا بھر سے حسینائیں اور ماڈلز پہنچیں گی حیدرآباد۔ خبرنامے میں فی الحال بس ابھی اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین اپڈیٹس اور دلچسپ پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے BBN چینل۔